ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرامہ خوش آمدید. انٹرنیشنل نرس ڈے اور نرسز کو آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نرسز موجود ہیں, ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. مائی, آپ نے ذکر کیا تھا بریک سے پہلے چیلنجز میں کہ سوشل لائف اور پرسنل لائف بڑی کمپرومائز ہوتی ہے. تو یہ شادی, پھر بچے ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات اس ٹف پروفیشن کے ساتھ لڑکیاں مینیج کرنا فیمیل نرسز کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے اور کیسے کرتی ہیں پھر؟ یہ میں کہتی ہوں یہ بہت, کبھی کبھی تو ہم اس حد تک بھی جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پروفیشن میں کیوں آئے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے بندہ کہیں جا نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اور اس طرح کی سچویشن ابھی میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا ہے, میں گھر گئی ہوں چھٹی پہ, تو مجھے کال آتی ہے کہ اسٹاف کی طبیعت خراب ہے تو آپ نے واپس آنا ہے. اب میں ادھر بیٹھ کے اپنے اماں ابا کو کہہ رہی ہوں مجھے کیوں بھیجا آپ نے نرسنگ میں. لیکن یہ جیسے پریگننسی ہے, ڈیلیوری ہے, آپ لوگوں کو کتنی چھٹیاں ملتی ہیں پھر؟ میٹرنٹی لیو میرے خیال میں 3 months کی ملتی ہے. میٹرنٹی 3 months جو ہے وہ آپ میٹرنٹی لیو جو میرے خیال میں 6 month ہے, اگر پرائیویٹ سیٹ اپ میں 3 months ہے. 3 months پرائیویٹ سیٹ اپ اگر گورنمنٹ 6 months دیتی ہے تو پرائیویٹ سیٹ اپ 6 months نہیں ہے, 3 months بنا ہوا ہے. ان 3 months میں تو نہیں نا آپ کو بلاتے ہیں؟ نہیں, سو وہ 3 months جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور وہ ود پے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. گھر پرائیویٹ سیٹ اپ میں یہ پالیسی نہیں ہوتی ہے. ہاں, اس میں ہر ہاسپٹل کی الگ ایک مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, پالیسی ہوتی ہے کہ میٹرنٹی لیو اتنی کرنی ہے. اچھا, although وہ پیڈ ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ سیٹ اپ. نہیں, موسٹلی تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں اسٹاف کو وہ لیتے ہی نہیں, مطلب وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ان میرڈ اسٹاف اور ینگسٹرز کو. اور مطلب اس سچویشن میں وہ جتنا مرضی وہ پریفر کریں لیکن ایونچولی ایک جو ہے وہ ایک, اگر وہ شادی ہونی ہے اس میں ہوتا ہے, پر اس میں میرے خیال میں تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں پھر آپ کی سیلری پہ وہ چیز آ جاتی ہے. نہیں, سیلری پہ اتنا افیکٹ تو نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹاف آپ کو ضرورت ہے اور آپ کی وہی نا, کوئی اسٹاف وہ ٹھیک ہو چکی ہے, آپ کی وہ کر سکتے ہیں کمپرومائز, تو اس کو کہہ دیتے ہیں آپ آ جاؤ. آپ کو بیچ میں بھی تو آف کی ضرورت پڑے گی, آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کو ضرورت ہو سکتی ہے, تو آپ تب وہ چیزیں اویل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اتنا چیلنجز میں فیسیلیٹیشن جو ہے اس کا خیال پورا رکھا جاتا ہے, یعنی گھر میں پھر کیسے معاملات مینیج ہوتے ہیں؟ آپ میں سے تو کوئی بھی میرا خیال ہے میرڈ نہیں ہے اور اس سارے مرحلے سے نہیں گزرا, تو جو وہ گزرے ہوتے ہیں میں نے کئی ایسی دیکھا ہے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب تک کہ پیچھے بہت اچھا سپورٹ سسٹم نہ ہو جو بچے کو رکھ رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں, تب تک ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ آئیں اور کام کریں. اب ظاہر سی بات ہے, ماں ہے تو بیبی جب چھوٹا ہوتا ہے تب تو ایٹومیٹکلی بندے کا ذہن ہی ادھر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ سب لوگوں کے خیال میں کیا ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ہاسپٹلس میں, ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈے کیئر سینٹر ہونے چاہیے جہاں پر کہ ایسے امپلائیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو رکھ سکیں اور فوکس کر سکیں ایجوکیشن پہ بھی, اور ہونے بھی چاہیے. جو بڑے سیٹ اپس ہیں نا ان کے اندر ہے, بڑے یا چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں ہونی چاہیے اور آپ وہاں پہ اتنے لوگوں کو امپلائی کر رہے ہیں, تو ہیومن کنڈیشنز جو ہیں وہ تو ہونی چاہیے نا. اٹ ہیز بیکم اے بزنس, ہاسپٹل از اے گڈ بزنس. تو اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں تو اس میں ایتھکس یا تھوڑے بہت جو ہے ہیومن اینگلز جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. میں سوچتی ہوں اگر کوئی ہاسپٹل اپنے اسٹاف کو ایک اچھے سے ڈیل کر رہا ہے, اپنے اسٹاف کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے نا, تو وہ اسٹاف اس سے ڈبل کرے گا اس کے لیے. اب جیسے ایک مدر ہے, اب وہ کہیں اور ڈے کیئر میں اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے خیال رکھنے والا, وہ کسی اور ڈے کیئر میں جائے گی, وہاں رکھے گی اپنے بچے کو, تو اس کا دھیان سارا وہاں ہوگا, پتہ نہیں اس کو کھانے کو کچھ ملا ہے, اس کو فیڈر ملا ہے, نہیں ملا ہے, تو ہر چیز وہاں پہ وہ اب ہاسپٹل میں ٹائم نہیں دے پا رہی ہے. جی, تو یہ ہاسپٹل کا نقصان ہے. تو ہاسپٹل والوں کو چاہیے کہ ایک ڈے کیئر بنائیں, ایٹ لیسٹ دن میں 2 چکر تو وہ لگا سکتی ہے وہاں پہ, خود دیکھ سکتی ہے کنوینئنٹلی, یا اسے یہ یقین ہوگا کہ جس کے پاس چھوڑا ہوا ہے وہ اپنے ہیں, یہیں پہ ہیں, ہائیجینکلی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, بچہ بھی خوش ہے. سو آئی تھنک کہ یہ کچھ بیسک باتیں ان پہ ہمیں ایمفسائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ سرکاری یا پرائیویٹ جہاں پہ اس طرح کے سیٹ اپس ہیں وہاں پر ڈے کیئر سیٹ اپس جو ہیں بہت ضروری ہیں تاکہ لوگ جو ہے کمفرٹیبلی کام کر سکیں. ایون یونیورسٹیز کے بھی اگر ٹیچرز ہیں جو کہ فل ٹائم وہاں پڑھا رہی ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہے, ایک اچھا ایک فیسلٹی ہے, آپ وہ سیٹ اپ کر دیں تو یہ خواتین کو ایکٹیو کرنے میں اور ہماری 52% آبادی کو ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے میں جو چند رکاوٹیں ان میں سے یہ ایک میجر رکاوٹ ہے جو پھر ختم ہو جائے گی. اور اس میں یہ فائدہ ہوگا نا کہ لائک
میں مینٹلی کہیں اور فزیکلی کہیں اور. تو مدر اس وجہ سے بھی خواتین جو ہیں وہ پھر زیادہ اچھی, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ زندگی کے ایک ٹائم کے بعد ان کی رسپانسبلٹیز کا برڈن مرد سے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. ان کی فزیکل کنڈیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں, پھر ان کے ہارمونل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں, دین بیبی کے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ایڈ ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وہ ان کی جو ہے ان کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اب جناب اگر او ٹی نرس بننا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سٹارٹ سے ہی اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لینی چاہیے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں, لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں بلڈ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, لیکن ہمیں ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ہمیں نرس بننے کا شوق ہے, ہمیں ٹیک بننے کا شوق ہے. تو وہ چیز آپ کو مائنڈ سے وقت کے ساتھ ساتھ ویسے نکل جاتی ہے, کیونکہ میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا تھا کہ فرسٹ ٹائم تو میں فینٹ ہو گئی تھی دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس بات پہ تو میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کو بننے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ ایک بنا لینا چاہیے کہ آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ جس کا بھی کام ہے وہ کرے. ہر چیز آپ کی ہے. آپ نے جب اس پروفیشن میں آنا ہے, آپ نے لڑکوں والے کام بھی کرنے ہیں, آپ نے لڑکیوں والے کام بھی کرنے ہیں, آپ نے ڈاکٹر والے کام بھی کرنے ہیں, آپ نے ہر کام کرنا ہے. ایون کہ سم ٹائمس اگر ہاؤس کیپنگ سٹاف نہیں ہے آپ کی ہیلپ کے لیے, آپ نے ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے. آپ کو ہر کام کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ کام چھوٹا ہے میں نہیں کر سکتی, کوئی کام بڑا ہے میں نہیں کر سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں لڑکیاں نہیں کرتی ہیں کہ ہمیں اس چیز سے الرجی ہے, اس چیز سے الرجی ہے. پھر آپ جب پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہو آپ کی ہر الرجی ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر الرجی ساری سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, ہونی چاہیے, خود ہو جاتی ہیں, یا پھر آپ کام نہ کریں. کام نہ اس صورت میں آپ ایک کمپیٹنٹ سٹاف بن سکتے ہو. بالکل بن سکتے ہو. لیکن ایک میں نے نوٹ کیا ہے کہ خواتین جو زیادہ نخرے دکھاتی ہیں ان کے نخرے اٹھاتے بھی ہیں, اسپیشلی میل اسٹاف جو کہہ رہی ہوتی ہیں آئیے نا ذرا پلیز آپ آ جائیں نا کہ کر دیں, تو آ جاتے ہیں جلدی سے اور کر دیتے ہیں. اور جو لڑکی بیچاری یا خاتون بیچاری جو ہے وہ کہہ رہی ہے نو آئی ول ڈو مائی ورک, اور آپ پلیز ریسپیکٹ می ایز این ایکول پروفیشنل. اس کے ساتھ ٹسل بازی شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے, بڑا سمجھتی ہے اپنے آپ کو, سمجھتی کیا ہے یہ خود کو, ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایسے کیوں ہے؟ یہ جو ایک رویہ ہے جہاں پہ میل ڈومیننس جو ہے, جہاں پہ خواتین اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ رسپیکٹ جو ہے نا وہ فیمیل کی بلکہ بہت ضروری ہے. تو اس پوائنٹ کو لے کے نا اگر کوئی فیمیل سٹاف کسی میل سٹاف کو ہیلپ کے لیے کہہ بھی دیتی ہے نا, تو میرے خیال میں اس کو منع, ہاں یہ ہے کہ اگر یہ لگے کہ وہ فری ہے یا جو کام کے لیے وہ کہتی ہے سٹاف کو وہ خود کر سکتی ہے, تو پھر وہ اسٹریٹ فارورڈ منع کرے کہ وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ. تو اس صورت میں لیکن وہ اپنی آبزرویشن منع کرتے منع نہیں کرتے. لائک جیسا انہوں نے بتایا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو نخرے دکھاتی ہیں کہ مطلب سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے چینل سمجھ رہے ہیں بائی پاس کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے پھر چینل ہوتا ہے. اگر کسی بھی یونٹ میں اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ کے ٹیم لیڈر ہوتے, آپ کے ایچ-انز ہوتے, ان کو یہ چیز نوٹیفائی کریں تاکہ پراپر آفیشیلی چینل کے تھرو ان سے پھر بات کی جائے. کیونکہ اگر اس طرح وہ کرتی ہے تو ڈائریکٹلی پیشنٹ کیئر کمپرومائز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹاف کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اس کو کرنا چاہیے, وہ کیوں نہیں کر رہی, کیوں رکھا ہے ہاسپٹل والوں نے. تو یہ چیز مینیجر تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ اسٹاف ایسا ہے, یہ اسٹاف ایسے کر رہا ہے, اس کو کام آتا ہے, وہ پھر بھی نہیں کر رہا. اچھا برا ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. لیکن صرف یہ ہے کہ ایز اے رسپیکٹ جو فیمیل کا ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہو جائے تو خیر ہے. لیکن اس میں بھی وہی ریپیٹ کروں گا کہ دیکھ کے کہ اگر یہ کام یہ کسی دوسرے کروا رہی ہے تو خود کیوں نہیں کر رہی. بالکل صحیح. اچھا, اور زارش آپ بتائیے کہ آئی سی یو نرس بننے میں کیا چیزیں آپ کو کیسے بن سکتی ہیں آپ؟ ویسے میں نے تو کوالیفیکیشن کے حوالے سے پوچھا تھا, لیکن ابھی ہم دوسرے اینگل سے بات کریں تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا ایک اسکل سیٹ کیا چاہیے, کس طرح کی پرسنالٹی؟ فرسٹ آف آل تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو نرسنگ میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے. ہر جگہ پہ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی اور ایک ہمدردی کا جذبہ ہوگا نا تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور ایز اے آئی سی یو اسٹاف میں یہی بولوں گی کہ اگر کسی نے آئی سی یو میں آنا ہے یا آئی سی یو اسٹاف بننے کا کوئی خواہش مند ہے تو وہ تو ہمارے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو سیم ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمیں ایکسپیرینس گین کرنا پڑتا ہے, آئی سی یو میں رہ کے وہاں کی چیزیں سیکھنا پڑتی ہے.
اور ایک اپنا ٹائم جو ہے ہمیں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے ICU میں, اور پھر اس طرح سے جو ہے ہمارا, اب میں ہوں کریٹیکل تھنکنگ لے لیتے ہیں اس میں کہ مطلب فرسٹ آف آل جو ہے نا ڈاکٹرز تو بعد میں آتے ہیں, ہم جو ہیں ہم اپنا پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا ہمارا انٹریکشن جو ہے نا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. پیشنٹ جو ہے سب سے پہلے اپنی بات, یا جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹ اویلیبل ہیں وہ جو ہیں اپنی بات فرسٹ آف آل ہمیں ہی بتائیں گے, اور ہمارے تھرو وہ بعد میں ڈاکٹر تک جائے گی. تو یہ بات ہے کہ مطلب کریٹیکل تھنکنگ اس میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ خون کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں جس میں مطلب ہم لوگوں نے وہ لیبس دیکھنی ہوتی ہیں, ہم نے ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ مطلب اس میں یہ چیز زیادہ ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. لائک ظاہر سی بات ہے, ایک چیز رول پاس ہوا ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن آرڈرز دیں گے تو ہم کیری کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ایکٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. ایکٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. ماہی ایمرجنسی میں ایز نرس کام کرنے کے لیے دیکھیں جب ہم لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں نا, ہماری جو ڈگری ہے نا وہ بیسک ہے جرنل, اس میں ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایکسپیرینس دیا جاتا ہے. اس میں یہ ایک سٹاف پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈیورنگ ٹریننگ کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے. جیسے اگر میں ہوں ایمرجنسی تو مجھے ایمرجنسی کا کام زیادہ وہ لگ رہا ہے کہ میں اس میں زیادہ بیسٹ وہ کر سکتی ہوں, پھر ہم اس حساب سے اس چیز میں ایکسپیرینس لیتے ہیں. کیونکہ 4 سال کی ٹریننگ ہے تو ہمیں جس چیز میں پہلے 1-2 منتھ میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بہتر کر سکتے ہیں, ہم پھر ٹریننگ کے دوران ہی اسی پر مطلب اسی ڈپارٹمنٹ میں مطلب زیادہ ٹائم اپنا وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایکسپیرینس زیادہ اچھا ہو. پھر جب ہم اس طرح سے جاب کے لیے جاتے ہیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اس ڈپارٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کا زیادہ کام مطلب نالج ہے, تو پھر ہمیں اس حساب سے ڈپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جب ایکسپرٹیز ہے وہاں پہ آپ کو ڈیزگنیٹ کیا جائے, وہاں پہ آپ کو رکھا جائے. کیونکہ میرا اگر ICU کا ایکسپیرینس ہے, میں ER میں جاتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. مشکل ہے چیز, اور پیشنٹ سیکریفائز ہو جائے گا. پیشنٹ کی لائف جو ہے وہ ایک طرح سے یہ ایک آپشنل چیز ہوتی ہے نا. ہمیں ڈیورنگ انٹرویو ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم یہ چیز بتاتے ہیں ان کو کہ ہم لوگ اس چیز میں زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. جہاں ایکسپوجر آپ کو زیادہ ہو وہاں پہ آپ کوشش کریں اسی حساب سے ہمیں آگے مطلب کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے. اگر ان کا ICU کا ایکسپیرینس ہے تو یہ ہمارے ICU کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اگر ایمرجنسی کا تو یہ ایمرجنسی کو اچھے سے چلا سکتے ہیں. کیونکہ ایک ایمرجنسی کا جو اسٹاف ہے وہ ICU میں اس طرح سے پراپر کام نہیں کر سکتا جیسے وہ ایمرجنسی میں کر رہا ہے. صحیح. اچھا, آپ لوگوں نے باہر اپلائی کرنے کا کیوں نہیں سوچا؟ اب جب کہ ہر بندہ جو ہے ملک سے باہر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا؟ مجھے لگتا ہے ہم نا آپ تو اپلائی کرو گی تو ہو جائے گا بہت آسانی سے. لائک میں نے اسٹڈی کی ہے جارجیا سے. اچھا. میں نے اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ بھی کیا ہے جارجیا سے. اوکے. اور اس کے بعد اب میں دوبارہ پاکستان آئی ہوں کیونکہ لائک ٹھیک ہے آپ کے لیے لائف میں پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ پیسہ دیکھتے ہو کہ جہاں سے آپ کو اچھی مل رہا ہے, فائنینشیل سپورٹ مل رہا ہے, آپ وہاں جاتے ہو. لیکن آپ کو بہت ساری بینگ اے گرل آپ کو بہت ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, ساتھ ساتھ فیملی دیکھنی پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہو آپ کے پیرنٹس کو سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں ہے. ساتھ میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ خود وہاں رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو. لائک میری فیملی ہے باہر ابراڈ وغیرہ میں, لیکن مجھے خود پسند ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے اپنے لوگوں کو کیوں نہ فیسیلیٹیٹ کروں یہاں پہ. اگر جو سیلری میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے, لائک وہ اسی لیے جاب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نیڈ ہوتی ہے. لیکن جس کی فیملی سپورٹ کر رہی ہے, فیملی ہے, سب کچھ ان کا صحیح چل رہا ہے الحمدللہ, مجھے لگتا ہے ان کو پھر اپنے ہی کنٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو باہر جا کے کرنے سے. بالکل صحیح. آپ پڑھتے یہاں ہو, سیکھتے یہاں ہو, آپ سب کچھ یہاں سے گین کر کے وہاں جا کے سرو کر رہے ہو, تو یہ تو آپ کے پاکستان اور آپ کے خود کے ہاسپٹل کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا. اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل صحیح یار, اس پہ آئی مسٹ اپلاڈ یو. اس لیے کہ کسی کو موقع نہ ملے, کسی کے پاس اپرچونٹی نہ ہو, اور وہ بے مجبوری کا نام شکریہ ایک اور بات ہے, بٹ بائی چوائس آپ نے جو ہے چوز کرنا, سرو کرنا اپنی کمیونٹی کو, اپنے وطن کو, اپنے لوگوں کو, یہ حب الوطنی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اینڈ دس مچ یو او ٹو یور لینڈ اینڈ یور پیپل. تو آپ شہزاد, میں ان کی بات کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا. دیکھیں فی الحال جو میرا پوسٹ ہے ایز اے نرسنگ مینیجر, میری یہ کوشش ہے نا کہ دیکھیں جو معروف کے اندر میں آپ کو بتاؤں, کافی ایسے اسٹاف ہے یا اسٹوڈنٹس ہے جن کو مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے انہوں نے کافی لرن کیا ہے. بالکل زہرش اس بات کی وٹنس ہے. تو مجھے ایز اے مینیجر مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی اسٹاف کو
تھوڑا سا بھی سیکھنے کو مل جائے وہ جا کے کسی اور کو سکھا دے گا. تو اس طرح اگر یہ سلسلہ کنٹینیو, ٹھیک ہے فائنینشیل ایشوز اپنی جگہ ہے, میں باہر جاؤں گا تو مجھے اچھی اپرچونیٹیز ملیں گے, زیادہ میں کماؤں گا, لیکن اس چیز کو مائنڈ میں رکھے کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو یہ چیز یہاں رہ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ موٹیویشن ہے. آپ نے زارش سوچا کبھی باہر جانے کا؟ نہیں سوچا. اس لیے نہیں سوچا کہ فرسٹ آف آل تو میری فیملی والے جو ہیں, میں ایک ہی سسٹر ہوں, وہ الاؤ نہیں کرتے. ماما کہتی ہیں نہیں جانا. انہوں نے تو مجھے نرسنگ فیلڈ میں بہت مشکل سے بھیجا تھا کیونکہ میرے فادر جو ہے نا وہ ڈیزیبل تھے. تو وہ جب ہاسپٹل میں جاتے ہوتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا نرسنگ میں, یہ بہت کیئرنگ ہوتی ہیں, بہت لونگ ہوتی ہیں, مطلب دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو ہماری ضرورت ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں. تو یہ سوچ کے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ وہ مجھے نرسنگ میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تو بس انہوں نے مجھے نرسنگ میں بھیج دیا. بس اب ماما کی اور تھوڑی پاپا کی تھوڑی سی ہو بھی گئی تھی اس بات پہ کہ مطلب اس کو نہیں بھیجنا, اور وہ کہتے تھے نہیں یہ جائے گی. مجھے یہ پروفیشن اچھا لگا ہے, وہ انسپائر ہوئے تھے اس چیز سے. ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نرسنگ کر لو لیکن آپ باہر نہیں جاؤ گی. صحیح. تو بس اس وجہ سے. اور ماہی جی آپ؟ میرا فی الحال پلان ہے. جی آپ سوچ رہی ہیں؟ جی میں ایسا سوچ رہی ہوں, پر میں کبھی کبھی یہ چیز بھی سوچتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمیں ادھر ہی اتنا فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتی کہ ہمیں کسی اور کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے. دیکھیں اسٹڈی ان کی, محنت ان کی, اور ہم فائدہ کس کو دے رہے ہیں؟ ادر کنٹریز کو. ہماری اپنی گورنمنٹ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے نا ہمیں کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہ آئے کہ ہم نے کسی اور کنٹری میں جانا ہے. لیکن اب اس کا نا ایک ادر سائڈ آف دا پکچر بھی ڈیولپ ہوگی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس پہ بھی بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ وہاں سے کماتے ہیں, اور جب ملک کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارا جو ہے زر مبادلہ آتا ہے. اب میری سسٹر سعودیہ ہیں, ان کو ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں. تو میں پرسنلی جو خود ہے نا, میرا دل نہیں کرتا کیونکہ فیملی سے تھوڑا مطلب چھوٹی ہوں سب سے, تو تھوڑی اٹیچمنٹ زیادہ ہے. تو وہ مجھے فورس کر رہی ہے. اب 2 سال ہو گئے ہیں, میں کبھی کوئی بہانہ, کبھی کوئی چیز بیچ میں لے آتی ہوں, اور جب بھی مجھے کہتے ہیں میں کہتی ہوں میں اسٹڈی آگے کنٹینیو کرنے لگی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے. اچھا آپ لوگ جو ہے میٹرک کے بعد بھی پہلے تو ہوا کرتے تھے نرسنگ کے کورسز, اب ختم ہو گئے, اب ایف ایس سی اور اس کے بعد پھر 4 سال کا جو ڈگری پروگرام ہے وہ ایف ایس سی اور 4 سال کے اس کے پروگرامس, اور یہ سب پہلے تو گورنمنٹ کے ہی ادارے تھے جو کرواتے تھے, اب اس میں پرائیویٹ لوگ پہلے بھی پرائیویٹ بھی تھے, اور فی وغیرہ دونوں ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں گورنمنٹس بھی ہیں. اور اسپیشلی جب آپ ایف ایس سی کرتے ہو تو میک شور کہ آپ نے پری میڈیکل میں کیا ہو, آپ نے میٹرک میں بایولوجی میں کیا ہو, کیونکہ آپ ایک دم سے وہ آئی سی ایس آئی کام والے کے ذہن میں لوگ ڈال دیتے نہیں تم نے جانا ہے ہی میڈیکل میں ہے, تو ان کو نہیں اتنا آئیڈیا ہوتا میڈیکل سے. ان کی انیٹمیز وغیرہ بہت ویک ہوتی ہیں, کام تو سیکھ جاتے ہیں. اب جیسے میں دیکھتی ہوں ہمارے بہت سینئرز ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو وہ چیزیں نہیں فیسیلیٹیٹ کی گئیں, اسکول کالجز اور سارا کچھ نہیں تھا, ان کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے, وہ بلائنڈلی بھی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کے پاس نالج ہے وہ بہت کم ہے. وہ اسی لیے کم ہے کیونکہ انسٹیٹیوٹس نہیں تھے, کالجز نہیں تھے, اور یہ فیلڈس اتنی زیادہ انہانس نہیں تھیں جیسی اب ہیں. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بندہ ایم بی بی ایس نہیں کر سکتا اس کے پاس میڈیکل میں بہت ساری فیلڈز ہیں, آپ نرسنگ کر سکتے ہو, آپ ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہو, آپ بی ڈی ایس کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. تو اس چیز کے لیے آپ کو یہ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. اب آپ لگا رہے ہو بلائنڈلی پرک کر رہے ہو, وین ہے آپ کو پتہ آپ لگا رہے ہو, آپ کو جب انیٹمی نہیں پتہ تو آپ کیسے کر سکتے ہو. تو یہ چیز ایک ہے کہ آپ کو اسٹارٹ سے ہی بایولوجی پڑھنی چاہیے, اور اس کے بعد ایف ایس سی بھی پری میڈیکل میں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی میں جو ہے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کرنے کے لیے. رائٹ. اس میں گورنمنٹ لیول پہ نا ایک اہم رول ان کا اگر بن سکتا ہے تو یہ ہے کہ میکزیمم جو ہے نا وہ کالجز یونیورسٹیز, دیکھیں ہر کوئی تو ایفرٹ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ پرائیویٹ کسی کالج سے کرتے ہو تو 120 پر سیمسٹر تقریباً یا 1 لاکھ تک سیمسٹر جو ہے نا وہ آپ کے چارجز, یا مختلف کالج کے مختلف وہ فیسز ہوتے ہیں. لیکن اگر اس چیز کو گورنمنٹ لیول پہ انکریج کیا جائے, زیادہ سے زیادہ کالجز جو ہے نا وہ یہ لوگ لے کے آئے تو میرے خیال میں فیسیں نہ ہوں, پرائیویٹ تو ایک دن میں نکل آئیں گے. اچھا اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں جو 2024 کی جو سروے ہے نا اس میں لائک 0.5 ایک نرس جو ہے نا وہ
पाकिस्तान के अंदर 1000 लोग, यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो आधा या आधी नर्स जो है ना उनको अवेलेबल है। सही। जो WHO की रिकमेंडेशन है वो 1000 पीपल एंड 4 नर्सेज है। बिल्कुल तो सही। हम कहाँ खड़े हैं? लेकिन हॉस्पिटल्स भी तो है ना, कि मतलब ये आधी नर्स भी उस वक्त होगी जब हॉस्पिटल होंगे, हॉस्पिटल्स भी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग यहाँ पर आए और आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से आप लोगों ने शामिल भी हुए, अपनी थॉट्स भी, अपनी फीलिंग्स भी, सारी बातें यहाँ पर शेयर की। आई होप देखने वाले जो हैं वो समझ भी पाएंगे। एंड अगेन बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट और बहुत सारी एप्रिसिएशन और बहुत सारी दुआएं इस सारी कम्युनिटी के लिए कि जो बेलॉस होकर और बहुत सारी जगहों पे बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स जाकर जो है वो काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं, और वी कैन नॉट थैंक यू इनफ। एक मैसेज जो ओवरऑल नर्सिस के लिए मैं देना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट अल्फाज में, कि जो हमारे नर्सिस है ना, जो खुलासा है जिसे समरी कहते हैं, वो एक ही चीज़ में है, वो है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो अगर मुझे एक परफेक्ट नर्स बनना है ना, तो IPSG का मुझे पता होना चाहिए। 6 गोल्स हैं फॉर एवरी नर्स। इट इज़ लाइक क्रूशल कि वो उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को देखे और उसको फॉलो करे। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जनाब हम आपसे भी इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।